انڈیا نے ایک اور جیت اپنے نام کی زمبابوے کے خلاف، اور یہ انڈیا کی وہ ٹیم ہے جس میں اس وقت جو انڈیا کی بیسٹ ٹیم ہے اس میں سے بہت ہی کم پلیئر ہیں جو کہ ادھر کھیل رہے ہیں۔ سارے پلیئرز جو ہیں وہ نئے ہیں اور آئی پی ایل کے اندر پرفارمنس دیکھے یا ان کے ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر اس ٹیم میں سلیکٹ ہوئے۔ کل کے میچ میں جیسوال، گل اور ابھیشیک کے جلدی آؤٹ ہونے کے باوجود سامسن، پراگ، دوبے کی وجہ سے 167 رنز کی اننگ انڈیا نے کھیلی 20 اوورز میں۔ اس کے بعد زمبابوے کو جو ہے انہوں نے تقریباً 42 رن سے ہرا دیا اور جلدی آؤٹ کیا، جس میں مکیش کے جو تھے وہ 4 وکٹیں بھی شامل ہیں۔ اچھا، یہ تو انڈیا کی بی ٹیم کہہ لیں جو کہ اس وقت کھیل رہی ہے اور زمبابوے کو اس نے ہرایا ہے۔ لیکن جب ہم پاسٹ میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے پاس فاسٹ بالرز کب سے آنا شروع ہوئے، کیونکہ ہمیشہ سے یہ رہا کہ انڈیا کے پاس بیٹسمینوں کی کمی نہیں تھی۔ بیٹسمین بڑے زبردست آئے ٹیکنیکل وائز اور لمبی اننگیں کھیلنے والے، ٹیمپرامنٹ بھی اچھا ان کا اور ان کی اسکلز بھی بہت زبردست ہوتی تھیں۔ اسی وجہ سے انڈین بیٹسمین ہمیشہ پاکستان کے اوپر سبقت لے کے بیٹھے رہے۔ پاکستان جو بھی میچز زیادہ تر جیتا ہے انڈیا سے، وہ اپنی بالنگ کی بنیاد پہ جیتا ہے، بلکہ دنیا میں جو بھی میچز جیتا ہے وہ بالنگ ہی کی بنیاد پہ جیتا ہے۔ بیٹنگ کی بنیاد پہ تو بہت کم میچز ہیں جو پاکستان نے جیتے ہوں گے، جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ انڈیا میں فاسٹ بالرز کیسے آئے؟ 1990s میں جب انڈیا نے اس پہ کام کرنا شروع کیا، باقاعدہ طور پہ کیمپس لگے، کیمپس کے اندر بالرز ڈھونڈے گئے، اور بالرز ڈھونڈنے کے بعد جو ہے ان بالرز کی ہیلپ کے لیے وکٹیں بھی ویسی تیار کی گئیں۔ جو پہلے ڈیڈ وکٹیں ہوتی تھیں ان پہ ایسی وکٹیں بنانی شروع کر دی انڈیا نے جو بالرز، فاسٹ بالرز کو بھی مدد دیں۔ اس کی وجہ سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ فاسٹ بالرز جو تھے وہ نہ صرف نکلے بلکہ وہ گروم بھی ہونا شروع ہو گئے، اور پھر ساتھ ساتھ انڈینز کوچز کا بھی بڑا ہاتھ ہے اس میں، کیونکہ بالر جو را آتا ہے وہ تو بالنگ بس فاسٹ بالنگ کرے گا، سوئنگ ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ کر دے گا، لیکن جو کوچز ہوتے ہیں ان کے پاس جو انفارمیشن اور ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ وہ بالرز کو جو بتاتے ہیں، وہ یہ نہیں بتاتے کہ تم نے بال کیسے گھمانی ہے، کیا کرنا ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس بیٹسمین کو کون سی بال پھینکنی ہے آپ نے اور کہاں پھینکنی ہے۔ اور اس میں انڈیا نے پاکستان کے اوپر سبقت حاصل کی۔ اس کی وجہ تھی ان کے جو بھی نئے فاسٹ بالرز آئے وہ پاکستان کے فاسٹ بالرز میں سے اگر اسپیڈ میں کم بھی تھے، لیکن ان کی لینتھ پاکستان کے فاسٹ بالر سے بہتر رہی اور ان کا ٹیمپرامنٹ بھی بہتر رہا۔ آہستہ آہستہ انڈیا میں فاسٹ بالرز آتے رہے، اور آج اس وقت جو پاکستان کے فاسٹ بالرز ہیں اگر ان کو کمپیریزن کیا جائے ان کا انڈین بالرز کے ساتھ، تو پاکستان کے اندر بالرز اسپیڈ والے تو بہت ہیں، لیکن بمراہ جیسا کوالٹی بالر بہت ہی مشکل ہے ڈھونڈا جائے جو کہ اپنی لینتھ صحیح استعمال صحیح جگہ پہ صحیح وقت پہ کرتا ہو، اور ساتھ ساتھ اس کا جو ایک اسٹائل ہے بیٹسمین کو باندھ کے رکھنے کا یا ٹریپ کرنے کا، ویسی سوچ پاکستانی بالرز میں اس وقت نظر نہیں آتی۔ آپ کے شاہین آفریدی 2016-2017 سے کھیل رہے ہیں، نسیم شاہ 2018-19 میں آ گئے تھے وہ۔ اس کے علاوہ حارث رؤوف جو کہ فاسٹ بالرز تو ہیں لیکن ان کے اندر جو ایک ورائٹی آف فاسٹ بالر ہوتا ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے، یا تو وہ سلو کرتے ہیں یا وہ تیز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فاسٹ بالرز آتے رہے تیز تو بال کرتے رہے، لیکن ان کی جو لائن لینتھ اور انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بالر کو ٹریپ کیسے کیا جائے اور بالر کو بال کہاں کی جائے، اس میں شاید کمی تھی، اور وجہ اس کی پاکستان کے کوچز تھے۔ اب پاکستان کے کوچز پہ اگر نظر ڈالیں فاسٹ بالنگ میں تو کون رہے ہیں؟ سب سے پہلا نام آتا ہے پاکستانی کے پرانے فاسٹ بالر وقار یونس کا۔ وقار یونس اپنے وقت کے بہت بہترین بالر تھے، لیکن ایز اے کوچ انہیں کوئی بھی کرکٹر پسند نہیں کرتا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ایز اے کوچ ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو ایک فاسٹ بالر ہی سمجھتے رہے، جبکہ جو فاسٹ بالر اور جو کوچ ہے ان دونوں کی جاب بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ اچھا ٹیچر بھی بنے، اور یہی وقار یونس کے ساتھ ہوا۔
کہ وقار یونس بغیر کسی ایکسپیرینس کے، بغیر کسی کوالیفیکیشن کے، پاکستان کی جو کرکٹ تھی اس میں آ گئے اور آ کے ڈائریکٹلی نیشنل ٹیم کو کوچ کرنا شروع کر دیا، بنسبت اس کے کہ اگر آپ انڈیا میں جائیں تو انڈیا میں ہم بار بار مثال دیتے ہیں راہل ڈریوڈ کی. راہل ڈریوڈ نے کیسے نیشنل ٹیم کا کوچ بنے، پہلے کہاں ہے پہلے وہ انڈر 16، پھر انڈر 19، پھر ڈومیسٹک، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیشنل ٹیم میں آئے. تو باقاعدہ طور پہ پورے کا پورا جو ایک سسٹم تھا اس میں وہ کام کرتے ہوئے نیچے سے اوپر آئے. لیکن ہمارے یہاں ڈائریکٹلی اوپر سے امپوز کر دیا جاتا ہے کوچز کو، مینیجرز کو، ہیڈ کوچ کو، سلیکٹرز کو، ہر جاب میں یہی حال ہے. تو پاکستان کرکٹ کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس سے ہم آنکھیں نہیں موڑ سکتے. تو پاکستان اور انڈیا کا موازنہ اب کرنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ پاکستان کو انڈین کرکٹ سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی کرکٹ کیسے امپروو کی ہے. انہوں نے نہ صرف بیٹنگ میں، بالنگ میں جو کہ ان کا کمزور شعبہ تھا فاسٹ بالنگ، اس کو انہوں نے اتنا امپروو کر دیا کہ آج ان کے پاس فاسٹ بالرز کی کمی نہیں ہے. ابھی میں جب دیکھ رہا تھا تو مجھے جو موٹے موٹے نام یاد آئے وہ بمراہ ہیں، شامی ہیں، سراج ہے، ارشدیپ ہے، ہردک پانڈے ہیں، ٹھاکر ہیں، اور سنا یہ ہے کہ ظہیر خان نئے کوچ آنے والے ہیں. تو اگر ظہیر خان کوچ بنتے ہیں تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سے کوچنگ کریں گے، کیونکہ وہ بھی بہت اپنے وقت کے بہترین بالر ہیں. اور اس کے بعد آپ کپتانی میں دیکھیں تو کپتانی میں انڈیا کے پاس اگر کوئی، جیسے ٹنڈولکر کا ایک وقت آیا تھا، کتنا عرصہ رہا ٹنڈولکر ہٹ گیا اور پھر بیٹنگ پہ توجہ دے کے ایز اے بیٹسمین دنیا کا سب سے زیادہ رنز بنانے والا بیٹسمین بن گیا. کیونکہ ٹنڈولکر کو پتہ تھا کہ جو کپتانی ہے وہ ڈسٹرب کر رہی ہے اس کی بیٹنگ کو، اور وہ ایک اچھا کپتان نہیں ہے، وہ خود ہی ہٹ گیا. لیکن اگر آپ دیکھیں راہل ڈریوڈ کو، اس سے پہلے گانگولی سے پہلے اظہر الدین کو، اور پھر گانگولی کے بعد اور ڈریوڈ کے بعد آپ دھونی کو دیکھیں، جو کہ انڈیا کی پچھلی میرا خیال 15-20 سالوں میں دھونی سے بہتر کپتان کوئی بھی نہیں ہے، جو اتنا کول اور کام کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ پریشر ہے بھی یا نہیں. بہترین مطلب لڑنے والا فائٹر، صرف وکٹ کیپر ہی اچھا نہیں تھا، بیٹسمین بھی بہت زبردست تھا جو ایگریسو کھیلتا تھا، اوپر آ کے کھیلتا تھا. تو انڈیا سے پاکستان کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے، اور پاکستان کو اپنے گراس روٹ پہ کام کرنا پڑے گا. اور جس کو بھی آئندہ فیوچر میں کوچ بنانا ہے اس کو انہیں نیچے انڈر 19 میں ڈالنا پڑے گا تاکہ وہ وہاں سے اوپر آئے، تاکہ پورے سسٹم کی سمجھ اس کو ہو. یہ نہ ہو کہ اوپر سے بیٹھ کے صرف آرڈرز دیتا رہے اور نیچے جو ہیں لوگ اپنی منمانیاں کر کے پاکستان کرکٹ کا کباڑا کرتے رہیں. تھینک یو.